والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں ویڈیوز اکثر بنا رہا ہوں اور بہت سارے ایسے چہرے بے نقاب کر چکا ہوا ہوں، ان کو ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں جو کہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے رسول کے منکر ہیں اور اللہ کی کتاب کے منکر ہیں۔ اور اس میں سر فہرست تو میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حسن اللہ یاری ہے، جو کہ ایک ویل ناؤن شیعہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے شیعہ مذہب جو ہے وہ یہودیت پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کی پیداوار ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی میں نے کافی اہل تشیعوں کی میں نے جو ہیں، جیسے شہنشاہ نقوی ہو گیا، اس کے علاوہ آصف الوی ہو گیا، اور اس طرح میں نے کافیوں کو ایکسپوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ اہل تفرقات میں سے، کیونکہ شیعہ تو ایک مذہب ہے، میں اہل تفرقات کی بات کر رہا ہوں، مولانا طارق جمیل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ثاقب رضا مصطفی ہو گیا، بھی میں ایکسپوز کر چکا ہوں۔ تو آج ایک اور ویڈیو میری نظر سے گزری جو کہ مولانا طارق جمیل کی تھی، اور یعنی کہ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ اس کا اتنا بڑا مجمع، یعنی کہ ان کا ریونڈ میں ایک سسٹم ہوتا ہے دیوبندیوں کا، اور اس کے علاوہ دیوبندیوں کی ایک بڑی پرمنظم سی جماعت ہے، اور بڑا یعنی کہ یہ وہاں یہ پروموٹ کرتے ہیں اپنی طرف سے، یہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو ایک چیز کو جانتا ہوں کہ اگر تو آپ حق لے کے جا رہے ہو نا، تو لوگ آپ کو دیکھ کے دوڑنا نہیں شروع ہوتے، کیونکہ جب آپ حق لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، آ گئے بھائی تبلیغی والے، انہوں نے ایک ہی بات کرنی ہے۔ اور چونکہ میں خود جب دین کی جستجو میں بھٹک رہا تھا، تو میں نے 6 مہینے سے 8 مہینے دیوبندی فرقے میں بھی گزارے ہیں۔ الحمدللہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں پہلے ان میں بھی گزارے ہیں، سہ روزے بھی کیے اور ان کے ساتھ یہ چلے بھی کاٹے۔ تو دل مطمئن نہیں تھا، اس لیے کیونکہ یہ میرے رب کا دین نہیں ہے، یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے، یہ میرے نبی نے ایسی تعلیم ہی نہیں دی، نبی نے ہمارے ایسی کوئی باتیں نہیں بتائیں۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں قرآن پڑھایا، اپنی سنت پڑھائی ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں فضائل اعمال، فضائل وضو اور جھوٹی من گھڑت حدیثیں نہیں کہا کہ وہ جا کے سنو جو میں نے بولی ہی نہیں ہے۔ تو ان کا کام ہی ہے، یہ قرآن تو یہ پڑھاتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور من گھڑت حدیثیں، اور پھر آپ کہہ لیں کہ یہ لوگ اتنا یعنی کہ اس میں آگے نکل جاتے ہیں جوش خطابت میں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ معاف کرے، آڈینس دیکھ کے یہ پاگل ہو جاتے ہیں کہ جو منہ میں آ رہا ہے بول رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے وہ بول رہے ہیں۔ یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل تفرقات میں یہ دیوبندی فرقہ بدترین فرقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں آپ کو پہلے مولانا طارق جمیل، اس کی انشاءاللہ میں آپ کو اصلیت بھی دکھاؤں گا کہ یہ بیسیکلی کتنا بڑا فتنہ ہے اور کتنا بڑا یہ جھوٹا انسان ہے، اور کتنی اس کی گستاخیاں ہیں جو کہ اللہ کی شان میں ہیں، نبی کی شان میں ہیں، اور یہ کس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ امت کو گمراہ کر رہا ہے اور امت اس کے پیچھے ہے۔ تو پہلے آپ ویڈیو دیکھیں اور پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ 3 منٹ 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا، اور 1 مہینے میں، کبھی 2 مہینے میں، کبھی 2 ہفتے میں، کبھی 20 دن میں، کبھی 10 دن میں۔ تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اوہو، میرا رب، یہ جو میں منظر ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ، یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا، انہیں سناؤ۔ تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا، 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 3.5 دن، 3.5 مہینے، 3.5 سال نہیں، یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا۔ جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا، وہ یوں نہیں ہو سکے گا۔ جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا، وہ آگے نہیں ہو سکے، آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں یا داؤد تعالی ارقى المنبر، اے داؤد آ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا۔
داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا، یا جبال اوبی معاہ، پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو اللہ کہے گا سنا۔ اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے، ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن، اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یا آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا، اب تو سنا۔ اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے، اور جنت ساز بنے گی، یہ آواز یہ ساز یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو۔ پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ اے رضوان جنت کا بڑا فرشتہ ہے، رضوان پردے ہٹا، میرے رب میرے بندے آج میرا دیدار کریں، میری آواز سنیں۔ تو ایسے عرش کے پردے ہٹیں گے، اور جب پردے ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا رب قرآن سنائے گا، اب ساز نہیں بجے گا، اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک تبدیلی اور آئے گی، پہلے آپ صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے، اچھی آواز کانوں سے جاتی ہے، آگے ایک سیل ہے جو اس کو کیچ کرتا ہے، تو اس ایک سیل کے مزے میں آدمی ڈوب جاتا ہے۔ جب اللہ سنائے گا اور اللہ قرآن پڑھے گا اور اللہ ہم کلام ہوگا تو پوری باڈی میں جتنے سیل ہوں گے وہ کان بن جائیں گے، اور ہر سیل سے اللہ کی آواز اندر جائے گی، ہر سیل سے۔ اگر موت ہوتی تو آج سب مر جاتے، موت مر گئی نا، سنیں گے، اور صرف کانوں سے نہیں، کانوں کی لذت آدمی کو گم کر دیتی ہے، تو جب پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس میں سے آواز اندر جائے گی تو کیا لذت ہوگی، میں اسے کہاں سے بیان کروں، میرے پاس الفاظ کہاں سے ہیں۔ جیسا کہ اب آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور آپ کو آئیڈیا ہو گیا، آپ سن بھی لیا، لیکن لازمی سی بات ہے اگر تو آپ اس کے فالوور ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں بیٹھے جو لوگ واہ واہ کر رہے ہیں تو آپ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا میری بات کو ٹھنڈے دل سے سوچیں اور سمجھیں کہ آپ دیکھیں کہ جس رب نے اور اس کے رسول نے ہمیں اس دنیا میں میوزک سننا، گانا میوزک سننا حرام قرار دیا ہے، کیا وہ رب ہمیں جنت میں اس کی اجازت دے گا؟ اب وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا یہ ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے جب وہاں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے گانا سنو گے؟ تو کیا ہوگا کہ سب کہیں گے ہاں جی سنوا دیں، تو اللہ تعالیٰ حوروں سے کہیں گے گانا گاؤ۔ آگے پھر انداز کر کے بتا رہا ہے، آپ ان کا ڈرامیٹک چہرہ دیکھیں، ان کا جھوٹ دیکھیں، ان کی غلاظت دیکھیں کہ وہاں وہ کیا کر رہا ہے کہ کبھی اپنا منہ اوپر لے کے جا رہا ہے، کبھی جو جہاں بیٹھا ہوگا وہ وہاں بیٹھا رہے گا، اور وہ گانا 70 پتہ نہیں کتنے اس کا بتا رہا ہے کہ وہ گانا ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ ہل نہیں سکیں گے، آپ کی گردن نہیں، آپ نے ہاتھ جہاں رکھا ہوگا آپ کا ہاتھ رہ جائے گا۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا جی؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جی، وہ گانا سنائیں گے، تو کیا ہوگا؟ جنت بھی جھومے گی ساتھ، یہ وہ، یار معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، یار انتہا ہے ویسے۔ اب اس کے بعد آپ اس کا کفر سنیں جو اس نے اللہ تعالیٰ پہ لگایا، کہ اس کے بعد پتہ ہے تمہیں کون گانا سنائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ خود گانا سنائے گا، پردے ہٹا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پھر قرآن کی تلاوت کرے گا، تو تمہارا جسم کا یار اگر قرآن کی تلاوت کا ہی کہہ رہے ہو تو پھر گانے کا قرآن کی تلاوت سے کیا تعلق ہے؟ جھوٹے آدمی، دجال آدمی، کوئی انسان ہو تم، جانور ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم اس ہستی کے بارے میں ایسے کہہ رہے ہو کہ اللہ تمہیں گانا سنائے گا؟ یار نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیسے لوگ ہیں یہ لوگ، اور ان کو سننے والے کیسے لوگ ہیں جو وہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ واہ جی واہ۔
آپ یقین کریں ان کی جتنا بڑا ان کا نیٹ ورک ہے، اگر یہ صحیح دین پھیلانا چاہیں تو یہ پھیلا سکتے ہیں، لیکن یہ اپنی بکوں سے ہی باہر نہیں نکلے آج تک۔ فضائل اعمال اٹھا لو، فضائل نماز اٹھا لو، اچھا فضائل وضو اٹھا لو، فلاں اٹھا لو، فلاں اٹھا لو، اس میں من گھڑت حدیثیں۔ ایک بزرگ تھا جی، وہ کہاں سے آیا کوئی پتہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ روایتیں، اب اس نے دیکھے روایت، کوئی یہ کہاں سے روایت سنا رہا ہے بھائی؟ کون سی ایسی حدیث ہے ہمیں بھی پتہ چلے، روایت نمبر ہی دے دے۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ان چیزوں سے اس کا، لیکن کیا ہے کہ بس امت کو گمراہ۔ خدا کے لیے چیزوں کو سمجھیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو سمجھیں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ ایک تو خود کو سب سے پہلے فرقے سے نکالیں۔ دیکھیں اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ روم کی آیت نمبر 32 میں، من الذین فرقوا، جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا شیعاً، اور ہو گئے گروہ گروہ، کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فارحون، اس پر خوش ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھیں ایک فرقہ دوسرے کو برا کہتا ہے، دوسرا تیسرے کو برا کہتا ہے، یہ سب ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، خود کو ان الحق کہتے ہیں اور دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ بھلے اہل حدیث اٹھا لیں، بھلے کوئی بھی اٹھا لیں۔ تو اسلام میں فرقے کی ممانعت ہے، فرقہ تو ہے ہی نہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہیں تم تفرقہ کرو، یعنی کہ اللہ کے رستے کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے کو مضبوطی سے چپک جاؤ اور تفرقہ مت ڈالو۔ یہاں تو پتہ نہیں کتنے فرقے بنائے ہوئے ہیں، کتنی، پھر یہاں تک کہ مساجدوں میں انٹر ہونا منع ہے۔ تو بتانے کا صرف مقصد یہ تھا، یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا را خود کو ان فرقات سے نکالیں، مسلم بنے، مسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز تم نہیں مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور ہرگز تم نہیں مرنا، إِلَّا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں تک کہ تم فرما بردار نہ ہو جاؤ، یعنی کہ تمہیں اس حالت میں موت نہ آنے پائے یہاں تک کہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ فرما بردار کون ہوگا؟ فرما بردار وہی ہوگا نا جو کہ جس کا ماخذ دین قرآن اور سننا ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی توحید خالص ہوگی، جو فرقوں میں نہیں بٹا ہوا ہوگا، جس نے نعوذ باللہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے ہوں گے، وہی فرما بردار ہوگا نا۔ تو خدا را ان فرقوں سے بچیں، اس طرح کے دجالی فتنوں سے بچیں، یہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، اللہ کی کتاب ہے، جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے وہ میرا آپ کا نہیں اللہ کا منکر ہے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 24 ہے یا 27، اس میں یہ تھوڑا دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو تمہارے لیے، ذکر کے لیے، تمہارے پڑھنے کے لیے، تمہارے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ ذکر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، یہاں قرآن کی ہی بات ہو رہی ہے، لیکن ذکر یاد دہانی کو کہتے ہیں۔ قرآن ہمارے لاشعور میں موجود ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ذکر اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کی آپ کو یاد کروائی جائے، ٹھیک ہے، یاد دہانی کروائی جائے۔ تو بہرحال آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے اس کا مولانا طارق جمیل کا آپ کو میں نے چہرہ دکھایا کہ یہ کس طرح معاذ اللہ اللہ کے رسول اللہ پر یعنی کہ اللہ کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گانا سنائیں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور ان کے سننے والے جو ہیں وہ پتہ نہیں ان کے یا تو سروں میں دماغ نہیں ہے، یا مہر لگ چکی ہے، یا وہ میرے سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو بس اللہ سے میں ہدایت کی دعا مانگتا ہوں ان لوگوں کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔